اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 16واں رکوع ہے، آیت نمبر 130 ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حق تعالی شانہ نے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بانی کعبہ ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور اوپر جو ملت ابراہیمی ہیں اس کے بنیادی اصول اور ان اصولوں کی اتباع کرنے کی تاکید فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا مانگنا بھی ذکر ہوا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی، ذریت میں سے بھی ایک جماعت جو آپ کی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی ایسا اعلیٰ ترین طریقہ ہے اور ایسا دین ہے کہ اس سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے، بے رغبتی کر سکتا ہے جو بالکل ہی بے وقوف ہے، جو اپنی ذات ہی سے احمق ہے اور وہ خود اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ ملت ابراہیمی فطرت کے قریب ہے، جو انسان کی فطرت ہے نا اس کے قریب ہے۔ جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو بندہ بھی اس سے دور ہٹتا ہے وہ حیوانیت اور بہیمیت اور درندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بڑا ہی بے وقوف ہوگا وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی وہ بڑے نیکوں میں ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا، انہوں نے خود بھی اس طریقے کو اختیار کیا اور اس طریقے کو اختیار کر کے دنیا میں بھی بڑے معزز اور بڑی اعلیٰ درجہ کی شخصیت قرار پائے، اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ دنیا میں دیکھیے کہ ان کو ایسی بزرگی حاصل کہ یہود کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں، اور مشرکین کہتے نہیں، ہم ملت ابراہیمی پر۔ ہر ایک دعوے دار تھا کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا زیادہ تعلق ہے اور وہ ہم میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ عزت سے نوازا۔ نمرود اپنی پوری فوج کے ساتھ مقابلے میں آ گیا، پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور پوری کی پوری قوم کو اور نمرود کو شکست ہو رہی ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں، تشریف لے گئے ہیں شام کی طرف، اور شام میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو ساری انسانیت کے لیے مرکز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی وہ قبلہ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ تو دنیا میں بڑا مقام اور آخرت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔
چونکہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں بیت معمور کے پاس۔ بیت معمور یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے قبلہ ہے، تو چونکہ دنیا میں بیت اللہ کی خدمت کی اور متولی بنے اور بانی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے بیت معمور، اس کی خدمت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپ دی۔ دنیا میں بھی بہت بڑا مقام، آخرت میں بھی بہت بڑا مقام، تو ان کی جو ملت ہے اس سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو بے وقوف ہے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اصول دیے گئے، جو بنیادی اصول دیے گئے، وہ سب انبیاء علیہ السلام کو ایک ہی دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو اصول دیے گئے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے گئے، اور وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اب ان اصولوں کا ایک لقب رکھ دیا گیا ملت ابراہیم، یہ مشہور ہو گیا، ورنہ یہی اصول تمام انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے۔ فروعی احکام انبیاء علیہ السلام کے لیے مختلف ہوئے، جیسے شریعت موسویہ کے اندر الگ احکام تھے، شریعت عیسویہ کے اندر الگ احکام تھے، شریعت محمدیہ سب سے کامل اور اکمل، اس میں احکام الگ ہیں، لیکن یہ فروعی اور عملی درجے کے احکام الگ ہیں، ورنہ جو اصول ہیں توحید، رسالت، آخرت، عبادت، تقدیر، یہ ساری چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کے مذہب میں ایک ہی رہی، تو انہیں کہتے ہیں اصول دین، اور انہی کا ایک لقب رکھ دیا گیا ملت ابراہیمی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی اسی ملت پر تھے، آپ کے بعد بھی تمام انبیاء علیہ السلام اسی ملت پر، جو بھی اس ملت سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہوں، کوئی احسان نہیں اور کوئی بڑائی کی بات نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام فوراً سے اللہ تعالیٰ کے حکم بردار ہو گئے اور فرما بردار ہو گئے، کہ جو بندہ بھی فرما بردار ہوتا ہے اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور حق تعالیٰ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ سبھی اس کے فرما بردار ہو جائیں اور کوئی اس کی فرما برداری میں سے نہ نکلے۔ فرما برداری میں سے نکلنا اپنے لیے خود ہی نقصان مول لینا ہے اور اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما بردار ہو گئے، اور نہ صرف کہ خود فرما بردار ہوئے بلکہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار ایک جماعت تیار فرما، دعا مانگی۔ اور اس امت کا نام جو امت محمدیہ ہے، اس کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو بے وقوفی ہوگا وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا اور اس سے باہر نکلے۔ آگے فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی ملت کی وصیت فرمائی اور اسی فرما برداری کی وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی
وصیت فرمائی. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے. وہ دین کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری، اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو اور مسلمان. یہ انسان کے بس میں کیسے ہے کہ وہ فرما برداری کی حالت میں جان دے اور اس کو موت آئے تو وہ فرما بردار ہو؟ اس طرح سے ممکن ہے کہ انسان زندگی بھر جو اعمال کرتا ہے، موت کے وقت میں بھی اس کو اسی کی توفیق ہوتی. جو آدمی زندگی بھر ذکر اذکار، نماز، روزے کا پابند رہتا ہے تو اس کو موت کے وقت میں بھی انہی کاموں کی توفیق ملتی. اور جو آدمی کذب، غیبت، تہمت، کفر و شرک، تکبر، ریاکاری، ان چیزوں کا عادی رہتا ہے زندگی کے اندر، تو مرتے مرتے بھی وہ یہی کام کر کے جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان متکبرانہ زندگی گزارتا ہے تو موت کے وقت میں بھی اس کے اوپر تکبر کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تکبر کی کیفیت کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہو کر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کے بس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور عاجزی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارے. جب وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے گا تو موت کے وقت میں بھی اس کی یہی حالت ہوگی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. یہاں سے مزید اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے وصال کے وقت میں، وفات کے وقت میں کیا تاکید فرمائی تھی، کیا وصیت فرمائی تھی؟ یہی وصیت فرمائی تھی کہ ایک معبود کی عبادت کرنا اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام الہا واحدہ، جو کہ ایک ہی معبود ہے، ان سب کا ایک ہی معبود اللہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا عہد لیا، وصیت بھی اسی بات کی فرمائی تھی اور عہد بھی اسی بات کا لیا، اور فرمایا تلک امتن، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی، یہ گزر چکی جماعت. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم کرو گے. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو جو نصارہ تھے اور یہود تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کیوں سختی فرمائیں گے، گرفت کریں گے اور ہمیں کیوں عذاب میں داخل کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی اولاد میں سے. تو اس کا جواب ہو گیا یہاں پر تلک امۃ قد خلت،
یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ جو انہوں نے اعمال کیے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ اس سے ایک مسئلہ اور فقہا نے نکالا ہے کہ جو کفار کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ بلوغت سے پہلے مر جاتی ہے تو ان کے ماں باپ کا جو کفر ہے اس کا وبال ان اولاد پر نہیں پڑے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہر آدمی کو وہی بھگتنا ہے جو وہ کر کے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی قابل غور بات جو پہلے بھی گزر چکی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اسی بات کی فکر کرتے ہیں، اور مخلصین اور اہل اللہ اہل حق اسی بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کی اولاد اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے۔ اہل دنیا اور عوام کا حال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے میری اولاد کے پاس مال اور اسباب جمع ہو جائیں اور ان کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں، ان کو آسودگی حاصل ہو جائے۔ آسودگی اور ضروریات کا پورا ہونا یہ ایک اچھی خواہش ہے، لیکن یہی خواہش دل کے اندر رہنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ جو چیز غالب ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کی دین کی فکر کریں، ان کے اندر دین کا رنگ دیکھنے کی خواہش ہو کہ ان کے اندر دینی رنگ آنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں، اطاعت گزاری ہو ان کے اندر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو وصیت بھی کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے یہ عہد بھی لے رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے۔ تو اگر سارے کے سارے لوگ اسی پر آ جائیں کہ ہر آدمی اپنی اولاد کو دین کی اور اطاعت گزاری کی تاکید کرنے لگے تو معاملہ کتنا آسان ہو جائے معاملہ۔ ہر گھر میں سے اسی بات کی تلقین شروع ہو جائے کہ دین کو اختیار کرو۔ تو یہ جو ہمیں دین کی تبلیغ کے لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں نکل رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، اس میں پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر گھر کے اندر ہی والد محترم اور دادا اس بات کی تاکید کرنے والے ہوں گے کہ دین کو اختیار کرو، تو اولاد دین پر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تلقین بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا، دین کی دعوت دینا، ان کے اوپر محنت کرنا۔ اس سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، انسان دوسروں کو دعوت دینے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دوسروں کو دعوت دینے کے لیے انتظام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر سے ہی انسان کو یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یکسوئی اس وقت ہی پیدا ہوتی ہے جب گھر کے اندر گھر میں دین نہ ہو تو یکسوئی نہیں آتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر خود بھی قائم رہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے کہ اپنی اولاد کو اس کی تلقین کر کے جائیں، اور اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی فرما برداری کی زندگی گزاریں، اپنے باپ داداؤں کو اگر نیک دیکھتے ہیں تو اس پہ اعتماد نہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، بیان فرما دیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے کیے ہوئے اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہیں خود سے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقربین تھے، تم محبوب اور مقرب اسی وقت بنو گے اور مقبول اسی وقت بنو گے جب تم بھی اعمال کرو گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو سست کر دے اور مؤخر کر دے، پیچھے ڈال دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آگے آیت نمبر 135 ہے،
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پالو گے۔ یہودی اپنے دین پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نصارہ اپنے دین پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حالانکہ یہودیت کسی دور میں صحیح مذہب پر تھے، دین موسوی پر تھے، اور نصارہ کسی وقت میں صحیح مذہب پہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل پر تھے، دین عیسوی پر تھے، لیکن یہ منسوخ ہو چکی کتابیں اور یہ ادیان منسوخ ہو چکے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، حنیفہ جو یکسو تھے، تمام تر غلط چیزوں سے الگ تھلگ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ تھے، ان کی ملت پر آ جاؤ۔ اور مراد ملت ابراہیمی سے میں نے بتا دیا کہ اس سے فروعی اور عملی امور مراد نہیں ہیں، عملی احکام مراد نہیں، بلکہ اس سے اصول دین مراد ہے۔ اور اصول دین کے اعتبار سے ملت ابراہیمی کے ریزمبل اور مشابہ اس وقت دین محمدی ہے، اور وہ سب سے کامل اور اکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اتارا ہوا دین ہے، اور وہ ابھی اترا ہے اور قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوگا، کبھی منسوخ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور بعض اوقات تو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تنقید فرماتے ہیں اور تعریض فرماتے ہیں، ما کان من المشرکین، وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور تم سارے مشرک ہو۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے، مشرکین کئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو کہنے والوں، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہو کہ ہم ایمان لے آئے، کہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں سے اس ملت پر آنے کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس ملت پر تم کیسے آ سکتے ہو۔ اس ملت پر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ ہماری طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم پر قرآن نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ و اسحاق و یعقوب، اور جو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ والاسباط، اسباط کہتے ہیں اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے اور بنیامین بھی ان میں شامل تھے۔ تو ان 12 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اولاد پیدا کی، اور یہ بڑی زیادہ پھیلی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ یہ ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے پیدا ہونے والی نسل ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لاکھوں میں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ تو وہ جو اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء آئے ان کو اسباط کے ذریعے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا اور ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی
بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، لیکن چونکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اور اولو العزم پیغمبر ہیں، اس لیے بطور خاص ان کو ذکر فرماتے ہیں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، یعنی تمام کے تمام انبیاء کو جو کچھ بھی دیا گیا، جو ان پر نازل ہوا، خواہ کتابیں نازل ہوئیں، خواہ صحیفے نازل ہوئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ کسی ایک کو مانیں اور دوسرے کا انکار کر دیں۔ جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے، اور بعض انبیاء علیہ السلام پر طعن بھی کرتے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کی نبوت میں شبہ بھی کرتے، شک بھی کرتے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیتے اور کہتے یہودی کسی دین پر ہیں ہی نہیں۔ تو ہم ایسا نہیں کرتے، آ جاؤ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور تمام انبیاء پر جو نازل کی گئیں کتابیں ان سب پر ایمان لاؤ، اور انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرو، اور ان کی نبوت اور رسالت میں سے کسی کی نبوت اور رسالت کی نفی نہ کرو، اور یہ کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح سے ایمان لے آئیں گے جس طرح سے کہ تم ایمان لے آئے، ما آمنتم بھی میں یہ خطاب ہے صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے، وہ معیاری درجے کا ایمان ہے، اس میں اخلاص ہی اخلاص، اس میں نفاق نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کسی نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی کی نبوت میں شک نہیں کرتے، اور اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح سے کہ جس طرح تم ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پالیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ مخالفت میں ہیں، ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو فکر نہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا، یعنی ان کو خود ہی نمٹ لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، آپ کی پکار کو سنتا ہے اور آپ کے احوال کو جانتا ہے، اور ان کی ضد اور عداوت اور دشمنی کو بھی خوب جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اے اہل اسلام تم کہہ دو کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں رنگے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رنگ ہمیں دے دیا ہے ہم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ رنگ سے مراد یہاں پر دین ہے، دین، اطاعت اور فرما برداری، ہم اس کو اختیار کر چکے ہیں۔ نصارہ اپنے بچوں کو رنگ میں بھگو دیتے اور پیلا رنگ ہوتا تھا اس میں ڈبو دیتے، جیسے ہم لوگ ختنے کرتے ہیں، وہ لوگ رنگ میں بھگو دیتے اور کہتے کہ یہ پاک صاف ہو کے نکل آیا اور تمام تر نجاستوں سے اور گندگیوں سے صاف ہو گیا، اور اس کو وہ معمودیہ کہتے تھے، اور اس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ پاک صاف ہو گیا تمام تر گندگیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رنگ میں رنگے گئے، ہم نے اس کو اختیار کیا، یہ ہے پاکیزگی کا راستہ، یہ ہے تمام تر گندگیوں اور نجاستوں سے نکلنے کا راستہ، کہ اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کیا جائے، یہ ہے رنگ۔
یہ کیا رنگ ہوا کہ رنگ میں ڈبویا تو سمجھا کہ پاک ہو گیا؟ اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرو گے تو ہی پاکیزگی آئے گی۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے دیے ہوئے رنگ سے یعنی دین اور فرما برداری کا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، بندگی کا جو راستہ ہمیں سکھایا ہے، اس سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ تحاجو محاجہ سے ہے، محاجہ کہتے ہیں جھگڑے کو۔ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تم یہ جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا، تمہیں بخش دے گا، حالانکہ تم توحید کے برخلاف جاتے ہو، شرک کرتے ہو، اور ہم توحید اختیار کیے ہوئے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تم یہ ایسا جھگڑا کیوں نکالتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا اور ہمیں نہیں بخشا جائے گا؟ کام اور اعمال یہ دار و مدار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت، نہ کہ صرف محض دعوے اور محض نسبی رشتہ داری۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے مخلص بندے ہیں، ہم اس کے ساتھ خالص بندگی کا تعلق رکھتے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں آنے والے انبیاء یہودی یا نصارہ تھے؟ قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ تو پہلے ہو گزرے ہیں، یہ اس مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی شہادت کو جو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملی ہے اس کو چھپائے۔ جیسے کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور اس کتاب کا برحق ہونا معلوم ہونے کے باوجود چھپاتے تھے، اس سے واقف ہونے کے باوجود چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت ہے جو ہو گزری، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں ہوگا اس کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں ملت ابراہیمی پر جمنے اور استقامت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کو نسبی تعلق فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس دور میں لوگ صرف نام کا مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں اور نام کا مسلمان بننا اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کافی نہیں۔ اور بعض لوگ سید خاندان سے ہوتے ہیں یا کسی اچھے خاندان سے، کسی بزرگ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے اسی کو کافی سمجھتے ہیں، تو یہ کافی نہیں، بلکہ عمل ہی کے راستے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اسی راستے سے پا سکتے ہیں جو اطاعت اور فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں اختیار کی جا سکتی۔ تو یہاں تک یہ سورہ بقرہ کا 16واں رکوع مکمل ہوا، اسی طرح سے پہلا پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔